پاکستان مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اہم اجلاس آج اسلام میں ہو رہا ہے۔ اجلاس کی صدارت پی ایم ایل این کے قائد محمد نواز شریف اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کریں گے۔ مریم نواز، حمزہ شہباز، پارٹی کی مرکزی قیادت، عہدیدار اور رہنما بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اطلاعات اور ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا ٹویٹ۔ سمندری طوفان وائپر جوائے بھارتی ریاست گجرات کے ساحلوں سے ٹکرا گیا، 2 افراد ہلاک، 25 زخمی، درجنوں مویشی بھی ہلاک۔ تیز ہواؤں کے باعث سینکڑوں درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، وسیع علاقے میں بجلی کی فراہمی معطل۔ بھارتی ساحل سے ٹکرانے کے بعد سمندری طوفان کی شدت میں کمی۔ سمندری طوفان وائپر جوائے آج سندھ کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کا امکان۔ طوفان ساحلی شہر کیٹی بندر سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹھٹا، بدین اور تھر پارکر سمیت پاکستان کے ساحلی علاقے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ حفاظتی پشتوں سے سمندر کا پانی خشکی پر آ گیا۔ آرمی، رینجرز، پولیس اور ضلع انتظامیہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار۔ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کی بڑی سیاسی کامیابی، سابق ایم این اے الحاج شاہ جیکل آفریدی کی ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان۔ مسلم لیگ نون کے ہر دور میں پاکستان میں ترقی کی ملکی استحکام آیا۔ شاہ جیکل آفریدی کی وفاقی وزیر مرتضی جاوید عباسی اور انجینئر امین مقام کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ کراچی کے لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے، توقعات پر پورا اتریں گے۔ شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ پی ٹی آئی والوں نے ووٹ نہیں دیے اور الزامات ہم پر لگا رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں۔ اگر کسی کو اغوا کیا گیا اور ووٹ دینے سے روکا گیا تو پولیس کیوں نہیں بتایا گیا؟ سندھ کے وزیر سعید غنی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ بلوچستان یوتھ ایسوسی ایشن کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ، 9 مئی کے تمام واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت۔ شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرنے والے کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں، فوجی ایکٹ کے تحت کڑی کارروائی کا مطالبہ۔ معروف تاجروں کا افواج پاکستان کی قربانیوں کو زبردست خراج تحسین۔ 9 مئی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت۔ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، انہی کی وجہ سے ہمارے ملک کی جڑیں مضبوط ہیں، تاجروں کا بیان۔ کابل میں پاک افغان کوآپریشن فورم اور الخدمت فاؤنڈیشن کی مشترکہ کاوش کے تحت مفت آئی کیمپ، کورنیا ٹرانسپلانٹ، سرجری اور ریٹنائل موتیا کے آپریشن کیے گئے۔ افغان حکومت اور عوام نے طبی کیمپ کے لیے پی اے سی ایف اور الخدمت فاؤنڈیشن کو بہت سراہا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں ریاستی دہشت گردی، ضلع کپواڑہ میں تازہ کارروائی میں 5 نوجوان شہید۔ بھارتی فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے جمگنڈ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا، علاقے میں آپریشن جاری۔ بھارت کی ریاست منی پور میں پرتشدد واقعات جاری، مودی سرکار اور بی جے پی کی ریاستی حکومت حالات پر قابو پانے میں مکمل ناکام۔ منی پور میں حالیہ پرتشدد واقعات میں مظاہرین نے مزید 8 دیہات جلا دیے۔ ریاست کے مختلف علاقوں میں حکومت مخالف مظاہرے۔ بھارتی میڈیا۔ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ 31 اگست سے 17 ستمبر تک کھیلا جائے گا۔ پاکستان کا پیش کردہ ہائبرڈ ماڈل تسلیم۔ ایشین کرکٹ کونسل نے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ ایونٹ کے ابتدائی 4 میچز پاکستان میں کھیلے جائیں گے، بقیہ 9 مقابلے سری لنکا میں ہوں گے۔ اسپین نے یویفا نیشنز لیگ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنل میں اسپین نے اٹلی کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی۔ فائنل میں اسپین کا مقابلہ کروشیا سے ہوگا۔ نیشنز لیگ کا فائنل اتوار کو کھیلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ، اور میں ہوں مناظر حسین اور میں ہوں صدف علی خان۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں
پاکستان مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اہم اجلاس آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ وزیر اطلاعات اور مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ اجلاس کی صدارت پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کریں گے۔ اجلاس میں مریم نواز، حمزہ شہباز، پارٹی کی مرکزی قیادت، عہدیدار اور رہنما بھی شرکت کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اجلاس میں انٹرا پارٹی انتخابات بھی ہوں گے۔ سینٹ کا بجٹ اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں جاری ہے۔ وزیر مملکت قانون شہادت آوان نے ایوان میں الیکشن ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کا بل الیکشن ایکٹ 2023 پیش کیا۔ وزیر مملکت قانون نے ایوان میں مجوزہ ترمیمی بل ضمنی ایجنڈے کے تحت ایوان میں پیش کیا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے چیئرمین سینٹ کے استفسار پر مجوزہ ترمیمی الیکشن ایکٹ کی ایوان میں تفصیل بیان کی۔ ناظرین، سینٹ کا بجٹ اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں جاری ہے۔ وزیر مملکت قانون شہادت آوان نے الیکشن ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کا بل الیکشن ایکٹ اگر ہماری درسگاہیں جو ہیں اور ہمارا تعلیمی شعبہ جو ہے وہ ایک جزیرہ ہے، یہ بھی تھوڑی سی زیادتی ہے۔ ہماری یہ ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کرپشن اتنی ریمپنٹ ہو گئی ہے، اتنی عام ہو گئی ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل ہو گئی ہے۔ اب وہ ایک نارم بن گئی ہے، وہ ایک اچنبے والی بات یا کنڈیمنیشن والی بات نہیں رہ گئی۔ یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے ہمارے معاشرے نے کرپشن کو۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ جہاں انہوں نے میرے اس لفظ کو کنڈیم کیا اور صحیح کنڈیم کیا، ہماری درسگاہوں میں یہ تعلیم دینی چاہیے کہ اخلاقی ویلیوز کیا ہیں ہمارے معاشرے کی یا کیا ہونی چاہیے۔ جتنی سیاست آج کل ہم میں ہے، میرا خیال ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں سیاست ہے۔ یہ سب ہم ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، کوئی رنگ کسی کا مختلف نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی ان کی بات تسلیم کر لیتا ہوں کہ ہماری درسگاہیں جو ہیں وہ تمام تر جو علتیں جو ہماری معاشرے کو لگی ہوئی ہیں یا ہمارے معاشرے میں جو اس وقت جو بیماری یا دیمک ہمیں لگی ہوئی ہے اس سے وہ پاک ہیں۔ یہ میں تسلیم کر لیتا ہوں۔ آپ کو میرا خیال خط آیا ہوا ہے ان کا، جو ہے ایک 1.5-2 صفحے کا خط مجھے کسی نے بتایا تھا، اور یہ لفظ جو ہے میرا خیال ہے یہ تجاوز میں نے کیا تھا اور میں نے ایکسیسو استعمال کیا تھا، لیکن میری تقریر کا مین تھرسٹ جو تھا وہ کرپشن کے خلاف تھا، چاہے وہ گورنمنٹ کے اداروں میں ہو رہی ہے یا سیاستدانوں میں ہو رہی ہے، عدلیہ میں ہو رہی ہے یا بیوروکریسی میں ہو رہی ہے۔ ملک کے کسی بھی شعبہ ہائے زندگی جو ہیں ان میں جہاں بھی کرپشن ہو رہی ہے، میں نے تقریباً تمام کا احاطہ کیا، لیکن یہ ایک لفظ جو تھا غیر مناسب تھا، تو میں نے کہا میں ریکارڈ پہ لے آؤں کہ آپ ایک تو یہ لفظ جو ہے حذف کر دیں، اور میں اساتذہ کا اگر ان کی جو ہے وہ دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس پہ معذرت خواہ ہوں۔ بہت شکریہ۔ کسی لفظ سے اساتذہ کی اگر دل آزاری ہوئی ہے تو اس پر معذرت خواہ ہوں۔ درخواست کرتا ہوں کہ جس لفظ پر تجاوز کیا گیا اسے کارروائی سے حذف کر دیا جائے۔ معاشرتی بہتری کے حوالے سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ کرپشن اتنی عام ہو چکی ہے کہ اسے کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کنڈیم نہیں کیا جا رہا، اس حوالے سے آگاہی فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ اور یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ سینٹ کا بجٹ اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں جاری ہے۔ وزیر مملکت قانون شہادت آوان نے ایوان میں الیکشن ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کا بل الیکشن ایکٹ 2023 پیش کیا۔ وزیر مملکت قانون نے ایوان میں مجوزہ ترمیمی بل ضمنی ایجنڈے کے تحت ایوان میں پیش کیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے چیئرمین سینٹ کے استفسار پر مجوزہ ترمیمی الیکشن ایکٹ کی ایوان میں تفصیل بیان کی۔ ایوان کی کارروائی کی تفصیل معلوم کرتے ہیں ہمارے نمائندے رانا شہزاد السلام سے۔ جی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ رانا شہزاد السلام ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ سینٹ کا بجٹ اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں جاری ہے۔ رانا شہزاد آگاہ کیجیے گا، 2017 الیکشن میں مزید ترمیم کا بل الیکشن ایکٹ 2023 پیش کیا گیا ہے، جس کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں وزیر مملکت قانون کی جانب سے۔ کیا کہنا تھا ان کا اور کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی مناظر، بالکل سینٹ میں وفاقی بجٹ
2023-24 پر بحث جاری ہے، اور اس بحث کے دوران وزیر مملکت قانون شہادت عوان نے ضمنی ایجنڈے کے تحت الیکشن ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کا بل الیکشن ایکٹ 2023 پیش کیا، جس پر اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی، اور قائد حزب اختلاف نے کہا کہ یہ ضمنی ایجنڈے کے تحت آپ آئینی ترمیم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے اور اس کے لیے آپ کو باقاعدہ پراپر ایجنڈے کے تحت ترمیم لانی چاہیے تھی، جس پر چیئرمین سینٹ نے ایوان میں ووٹنگ کروائی، اور ایوان میں ووٹنگ کے دوران اس بل کو اکثریت کے ساتھ پیش کرنے کی جو تحریک ہے وہ منظور ہوگی، جس کے بعد وزیر قانون اعظم مزید تارڑ نے چیئرمین کے استفسار پر بل کی وضاحت ایوان میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس مجوزہ بل کے تحت عام انتخابات کرانے کی تاریخ کا اعلان صدر مملکت یا گورنر کرتے ہیں، لیکن مخصوص حالات میں اب یہ اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی دیا جائے گا۔ اسی دوران سینیٹر حافظ عبد الکریم اور سینیٹر دلاور خان نے اسی مجوزہ الیکشن ایکٹ 2023 میں مزید ترامیم پیش کر دی۔ سینیٹر دلاور کی ترامیم کے مطابق جو سیاستدانوں کو نااہلی کی تاحیات سزا دی جاتی ہے، اس ترمیم کے تحت یہ نااہلی کی سزا ختم کی جائے گی، اور اس میں زیادہ سے زیادہ 5 سال کسی بھی سیاستدان کو الیکشن سے دور کیا جا سکتا ہے، یعنی نااہل کیا جا سکتا ہے۔ سینیٹر حافظ عبد الکریم نے بھی اسی طرح کی ایوان میں ترمیم پیش کی، جس کے بعد اس وقت ایوان میں اس الیکشن ایکٹ 2023 کی ترامیم پر بحث جاری ہے۔ اس وقت سید یوسف رضا گیلانی جو ہے ایوان میں اظہار خیال کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ پورے ایوان میں تاحیات نااہلی اور سیاسی نااہلی کا صرف ایک واحد میں ہی وکٹم ہوں، جس کو یک جنبش قلم وزارت عظمیٰ سے 5 سال کے لیے نااہل کر دیا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے میں ایوان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو پہلے بھی کافی بدنام کیا جا چکا ہے، لیکن یہ جو تاحیات نااہلی ہے یہ سراسر زیادتی ہے، اور میں اپوزیشن کو دعوت دیتا ہوں کہ اس معاملے کو ٹھنڈے دماغ سے سوچے، کیونکہ یہ تلوار تو کسی وقت کسی پر بھی گر سکتی ہے۔ تو اس پر ابھی بحث جاری ہے، اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ الیکشن ایئر ہے، تو یہ ترمیم سینٹ میں پیش ہونا اور اس پر ابھی بھی ہونے جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے۔ رانا شہزاد السلام ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں جاری ہے۔ اجلاس کی کارروائی کے بارے میں جانتے ہیں اپنے نمائندے رضوان عارف سے۔ رضوان، آگاہ کیجیے گا، قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں آج کے اجلاس کی کارروائی کا کیا احوال ہے؟ جی بالکل مناظر، قومی اسمبلی کا جو بجٹ اجلاس ہے وہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں قومی اسمبلی میں جو ہے وہ جاری ہے۔ سب سے پہلے اس اجلاس کی جب کارروائی شروع ہوئی تو گزشتہ روز اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی جو گاڑی کو حادثہ پیش آیا، اس حوالے سے جو رکن اسمبلی ہیں قائم خانی صاحب، انہوں نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف کی جو ہے وہ خیریت دریافت کی، اور اس حوالے سے ایوان میں جو ہے وہ دعا بھی کروائی گئی۔ جو ایوان میں دعا کروائی گئی اس میں جو راجہ پرویز اشرف ہیں اسپیکر قومی اسمبلی، ان کی جو گاڑی کو حادثہ پیش ہے جس میں جو ہے ان کی کوئی بھی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا، اس حوالے سے دعا کروائی گئی۔ اس کے علاوہ جو پاکستان اس وقت قدرتی آفات سے دوچار ہے، جس میں یہ جو سمندری طوفان ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ایوان میں دعا کروائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جو قدرتی آفات ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ اس کے علاوہ جو قومی اسمبلی کا جو بجٹ اجلاس ہے، گزشتہ 4 روز سے جو ہے وہ اس پر بحث جاری ہے۔ مختلف جو ارکان اسمبلی ہیں وہ قومی اسمبلی کا جو خصوصی بجٹ اجلاس ہے اس میں اپنی جو ہے وہ تجاویز پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی کا جو اجلاس تھا اس میں یہ جو ہے وہ اعلان کیا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو 23 جون تک جو ہے وہ تنخواہوں کی ادائیگی کر دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو دیگر وفاقی وزراء ہیں ان کی جانب سے بھی اس چیز پر زور دیا جا رہا ہے کہ جو زراعت ہے وہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی معیشت کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ زراعت ہی ہے، اور زراعت ہی پاکستان کو جو معاشی بحران ہے اسے نکالنے میں اہم کردار جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے۔ آج بھی جو قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس ہے اس میں جو بجٹ کے حوالے سے تجاویز ہیں ان پر مختلف ارکان اسمبلی جو ہیں وہ اپنی رائے جو ہے وہ ایوان میں پیش کر رہے ہیں۔ جی شکریہ رضوان عارف آپ کا ہمیں تفصیلاً آج کے قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی کے حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے۔
मज़ीद खबरों की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे समंदरी तूफ़ान बिपरजॉय की। बिपरजॉय की शिद्दत कम होती जा रही है, ताहम अभी भी सिंध की साहली पट्टी पर इसके असरात नज़र आ रहे हैं। इन असरात से निपटने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से भी इकदाम किए गए हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि समंदरी तूफ़ान बिपरजॉय आज सिंध के साहिली इलाकों से टकराने का इम्कान है। तूफ़ान साहिली शहर केटी बंदर से 120 किलोमीटर के फासले पर बताया जा रहा है। नाज़रीन, समंदरी तूफ़ान बिपरजॉय के असरात सिंध की साहिली पट्टी पर नुमायां नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से तेज़ हवाओं के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। समंदरी तूफ़ान के कराची के मौसम पर क्या असरात पैदा हो रहे हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदा सबा जावेद से। जी सबा, आगाह कीजिएगा। जी, समंदरी तूफान बिपरजॉय की वजह से कराची की गर्मी में भी कमी वाक़ई हुई है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पारा 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि कराची की में आज 30 से 40 फी किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और महकमा मौसमियात ने ये भी पेशनगोई की है कि आज और कल कहीं हल्की और तेज़ बारिश हो सकती है। और इस तूफान के ज़ेरे असर इंटरमीडिएट के इम्तिहानात भी मुलतवी किए जा चुके हैं, जबकि कराची में स्कूल गर्मियों की छुट्टियों की वजह से बंद है, लेकिन समर कैंप और दीगर सरगर्मियाँ भी कुछ अरसे के लिए मुलतवी की जा चुकी हैं। और साहिली समंदर पे दफ़ा 144 भी नाफिज किया जा चुका है और लोगों को साहिली समंदर पर जाने से रोका जा रहा है। जी, शुक्रिया सबा आपका हमें आगाह करने के लिए। समुद्री तूफ़ान बिपरजॉय की शिद्दत कम होती जा रही है, ताहम अभी भी सिंध की साहली पट्टी पर इसके असरात नज़र आ रहे हैं। इन असरात से निपटने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से क्या क्या इकदाम किए गए हैं, जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदा नौरीन आसिफ से, जो इस वक्त साहिल समंदर पर मौजूद हैं। नौरीन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? नौरीन आसिफ साहिल समंदर पर मौजूद हैं, कराची की सूरत हाल के बारे में हमें अपडेट करेंगे। नौरीन, आगाह कीजिएगा, समुद्री तूफ़ान बिपरजॉय की शिद्दत कम हो रही है, साहिली पट्टी पर इसके क्या असरात हैं और इस वक्त मौसम कैसा है, क्या कहना है हुक्काम का मज़ीद अपडेट्स के हवाले से? जी, मौसम काफ़ी बेहतर हो चुका है और जो साहिली पट्टी है उस पर लहरें अभी भी काफ़ी उठ रही हैं और बुलंद हो रही हैं। ये जो पूरी सूरत हाल थी, इंतहाई शदीद तूफ़ान जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ता जा रहा है और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका है। लेकिन इसके असरात में यही कहा जा रहा है कि बारिशें भी होंगी और तेज़ हवाएं भी चलेंगी और गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी। इस वक्त भी हवा चल रही है और जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है वो ये कि 30 से 50 किलोमीटर तक पर आवर की रफ्तार से जो है वो कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। इसके अलावा जो समंदर है, मैं साहिल समंदर पर मौजूद हूँ, यहाँ पर काफ़ी ऊंची लहरें उठ रही हैं और ये जो तूफ़ान की जो असरात हैं वो हमें यहाँ पर भी नुमायाँ हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत रफ़ है इस वक्त। सी महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई की थी कि ये कुछ वक्त तक रफ़ ही रहेगा। ख़ास तौर पे कल तक माहीगिरों को भी खुले समंदर में जाने से मना किया गया है सी की कंडीशन देखते हुए, और जो माहीगीर हैं उनका रोज़गार जो है वो इसी से वाबस्ता है और जो तूफ़ान बरपा था उसकी वजह से उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा माहीगीरों को। और अभी ये सूरत हाल बरकरार है, अभी भी वो खुले समंदर में नहीं जा सकते, लेकिन हम उम्मीद यही है कि ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और जल्द ही वो उनका वापस कारोबार, उनका अपना जो वो है शुरू हो जाएगा काम। लेकिन इस वक्त जो है सी काफ़ी रफ़ है, हवा भी तेज़ है और यहाँ पर साहिल समंदर पर दफ़ा 144 नाफिज की गई है। लोगों को यहाँ पर आने से मना किया गया है ताकि किसी किस्म की तेज़ हवा की सूरत में उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और रास्ते इतराफ़ के जो है वो बंद किए हुए हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये कमज़ोर जैसे जैसे पड़ता जाएगा तो इसके असरात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। जी, शुक्रिया नौरीन आसिफ, आप हमें तफसीलात से आगाह करी थी। नाज़रीन, ज़िला थरपारकर के साहिली इलाकों से समुद्री तूफ़ान बिपरजॉय टकरा गया है और तेज़ हवाओं के साथ बारिशों का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं मिट्टी से अपने नुमाइंदे नंदलाल लोहाना से। नंदलाल, आगाह कीजिएगा, मिट्टी और फिर थरपारकर के जो साहिली इलाके हैं यहाँ पर क्या सूरत हाल है और ये इलाका वो है जहाँ पर ये तूफ़ान अब टकरा चुका है। अमलाक के नुकसान के हवाले से आगाह कीजिएगा, कितने नफूस पर मुश्तमिल आबादी थी जिसका इनखला किया गया और कब तक उनकी वापसी का सिलसिला शुरू होगा? जी हाँ, बिल्कुल। ज़िला थरपारकर में समुद्री तूफ़ान बिपर जो है
आज सुबह साहिली इलाकों से टकरा गया है, जिसके बाद थरपारकर में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और इस वक्त भी मिट्टी इस्लामकोट, डीपलो, छाछर और नंगर तक डायली और दीगर इलाकों में बारिश पड़ रही है। लेकिन ये एक अल्लाह की मेहरबानी है कि जिस शिद्दत से बारिश का अमकान जाहिर किया जा रहा था, वो इस समुद्री तूफान में वो शिद्दत बहुत कम हो गई और हवाओं की शिद्दत में भी बहुत कमी आई है। रात देर से इस वक्त तक जिले थरपार के तमाम इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्त में जारी है और इस वक्त तक किसी भी किस्म के जानी या माली नुकसान के इतला नहीं मिले। जी बहुत शुक्रिया नंदलाल लोहाना आपका। आप हमें थरपारकर और साहिली इलाकों से आगाह कर रहे थे। बाइपर जॉय की सूरत हाल के हवाले से बिलाशुबा ये अल्लाह का करम और मेहरबानी है जिसकी बदौलत ये तूफ़ान जो वो कराची से दूर हुआ और इसके वो नुकसानात नहीं हुए जो फोरकास्ट किए गए थे। मज़ीद खबरों की जाने पड़ेंगे। नाज़रीन, केटी बंदर और दीगर साहिली इलाकों में वक्फे से बरसात और तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है। समुद्री तूफान का खतरा कम होने से लोगों में खौफ व हरास भी कम हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा हसन बेग से। जी हसन। जी, इस टाइम केटी बंदर और आसपास के साहिली इलाकों में जो है वक्फे से बरसात का सिलसिला शुरू है। तेज़ हवाएं चल रही हैं। समंदर की जो सूरत हाल कल थी वो कुछ थम गई है और जो तूफान का खतरा था वो भी कहते हैं कि थोड़ा टल गया है और इस टाइम जो है तकरीबन ठट्टा ज़िले के जो है 30,000 से ज़्यादा अफराद जो इमदादी कैंपों के अंदर मौजूद है, जिनको हुकूमत की तरफ से खुराक और इलाज की सहूलत मुहैया है। जैसे ही ये तूफ़ान के मामला ख़त्म होंगे उनको फौरी तौर पर न सिर्फ बहाल किया जाएगा बल्कि जो हुकूमत सिंध की तरफ से उनको इमदाद भी दी जाएगी जो उनका नुकसान हुए हैं। तो इस टाइम सूरत हाल ये है कि जो 3-4 दिन से बराबर जो था तूफ़ान का एक खौफ था लोगों में वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। जी आगाह कर रहे थे। वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और इंजीनियर अमीर मकाम इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के हर दौर में खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए। हम वादे नहीं अमली काम पर यकीन रखते हैं। इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले सियासी रहनुमाओं का खैर मकदम करते हैं। इस मौके पर शाहजी गुल आफरीदी का साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया और कहा कि मुस्लिम लीग नून के हर दौर में मुल्क में तरक्की हुई और पाकिस्तान मुस्तहकम हुआ। कराची के लोगों ने हम पर एतमाद किया है, तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे, शहर के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाएंगे। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI वालों ने जमात इस्लामी को वोट नहीं दिए और इल्ज़ामात हम पर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाफिज नईम किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं। हाफिज नईम उर रहमान ने कल हालात ख़राब करने की कोशिश की। एंटी करप्शन लाहौर ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को लिया इराज़ी केस में आज डेरा गाजी खान ऑफिस में तलब कर रखा है। तर्जुमान एंटी करप्शन ने कल तलबी का नोटिस जमान पार्क की रहायशगाह पर चस्पा किया था। इदारे ने उज़मा खान और उनके शौहर अहद मजीद को भी लिया करप्शन केस में तलब कर रखा है। एंटी करप्शन के पास चेयरमैन PTI फैमिली के करप्शन में मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि नायब तहसीलदार ने दौरान तफ्तीश इकरार किया कि उसे गैर कानूनी काम के लिए बन्नी गाला से कॉल आई थी। करप्ट अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। एबटाबाद के रहायशी शरपसंद मोहम्मद फैसल वल्द मोहम्मद अशरफ को 9 मई के फसादात में कलीदी किरदार अदा करने और बलोच रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद पर हमले में मरकजी किरदार अदा करने पर बरवक्त शनाख्त के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि मारूफ ताजरों का अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन और 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मसम्मत। शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं, इन्हीं की वजह से हमारे मुल्क की जड़ें मजबूत हैं। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। आज जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो एहतसाब से मुतल्लिक़ है कि इस मुल्क में तमाम तबकात का हमेशा से एहतसाब होता आया है किसी न किसी शक्ल में, वो कानूनी तौर पे हो, वो इखलाकी तौर पे हो, वो पार्लिमान के ज़रिए हो, वो अदलिया के ज़रिए हो, वो पब्लिक में स्क्रूटनी के हवाले से हो कि वो अवाम भी उसका एहतसाब करते हैं। सियासतदानों ने इस मुल्क में हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं,
ہمیشہ ان ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتی ہے کہ جو ان کے ذمے بھی نہیں تھے. اور جس طریقے سے پچھلے 4 سال میں انتقامی سیاست اپنے عروج پہ تھی اور وچ ہنٹنگ کیمپین چلائی گئی، اور جنہوں نے چلائی آج وہ احتساب کے عمل سے بچنے کے لیے کوشاں ہیں، مگر ایک طبقہ جس کی آئینی ذمہ داری انصاف کی فراہمی ہے، جس نے ملک میں انصاف فراہم کرنا ہے، اس کا احتساب آج تک نہ کوئی حکومت کر سکی، نہ کوئی ادارہ کر سکا. اور عدلیہ میں بیٹھی کالی بھیڑیں آج بھی انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہیں، انصاف کی راہ میں حائل ہیں. جب انصاف کرنے والا ادارہ ہی ناانصافیوں کا مرکز بن جائے گا تو پھر عوام انصاف لینے کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت یہ بات بالکل طے ہے کہ سٹنگ ججز اور ریٹائرڈ ججز کے خلاف جو بھی کارروائی ہوگی وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے تحت ہوگی. اور سپریم جوڈیشل کونسل کو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ ایک ایسی باڈی ہے، ایک ایسا فورم ہے کہ جو ججز کی بدعنوانی، کرپشن اور کسی بھی قسم کی ان کی جو غیر قانونی اقدامات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، اس پہ کارروائی کرنے کے لیے ایک باقاعدہ آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت وہ فورم بنایا گیا ہے. مگر جو اس وقت اعلیٰ عدلیہ میں موجود چند لوگ ہیں، انہوں نے اس آرٹیکل 209 کو بالکل ہی ریڈنڈنٹ کر دیا ہے. کسی جج کے خلاف کوئی بدعنوانی کا کیس ہو، کوئی کرپشن کا کیس ہو، کوئی اختیارات کے ناجائز استعمال کا کیس ہو، وہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوتا، نہ اس پہ کسی قسم کی کوئی کارروائی کی جاتی ہے. تو یہ آرٹیکل 209 تو بالکل اس طرح ہے کہ یہ استعمال میں لایا نہیں جا سکتا موجودہ عدلیہ کے چند مخصوص ججز کے ہوتے ہوئے. میں نے آج آپ کو زحمت اس لیے دی کہ کل میڈیا پہ ایک خبر دیکھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف ایک وکیل صاحب نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا ہے. بطور قانون کے ایک طالب علم کے میں نے ضروری سمجھا کہ اس ریفرنس کو دیکھا جائے کہ اس ریفرنس میں کیا کیا درج ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے جتنی کرپشن موصوف کے ذمے ہے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اور جب عدل و انصاف کی راہ میں رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں، جب آپ اپنے چند مخصوص وکلا کو پروموٹ کرتے ہیں یا اپنے نظریات کو اپنے فیصلوں میں ریفلیکٹ کرتے ہیں، تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ انصاف نہیں پھر کر سکتے. اس میں سب سے پہلی چیز جو میں نے دیکھی وہ بنی گالا میں لیک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی خود ایک شیئر ہولڈر ہیں، اور یہ ان کی فیملی کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جس میں ان کے ایک کزن جو پورا اسلام آباد جانتا ہے وہ لینڈ گریبنگ کے لیے مشہور ہیں، اور تمام تر ڈیل جو سوسائٹی کی ہوتی ہیں، ابھی اس سوسائٹی نے 40 سے 50 کروڑ روپیہ منافع کمایا ہے، جس میں سٹنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محسن اختر کیانی وہ شیئر ہولڈر ہیں. اب جب ان کی فیملی اسلام آباد میں سی ڈی اے کو پریشرائز کرتی ہے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو پریشرائز کرتی ہے، کسی افسر میں یہ دم نہیں ہوتا کہ وہ ایک سٹنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے خلاف کھڑا ہو یا اس کو قانون سکھائے
کہ سر یہ آپ کی سوسائٹی ہے, یہ ریگولرائز نہیں ہو سکتی, یا یہ آپ کی سوسائٹی ہے, اس کے ذمہ یہ ٹیکسز ہیں. تو یہ کئی وائلیشن اس میں ہیں, اور اس کو ابھی تک ٹیکس ایویژن کے پرپسز کے لیے, ٹیکس کو اوائڈ کرنے کے پرپسز کے لیے رجسٹر بھی نہیں کروایا گیا. اور جو نیکسس ہے وہاں پہ, کیونکہ محسن اختر کیانی صاحب خود بھی تاجی کھوکھر صاحب کے بھی وکیل رہے ہیں, پنڈی میں باقی بھی جو بڑے بڑے لینڈ مافیاز ہیں ان کے ساتھ ان کا نیکسس رہا ہے. اور یہ لینڈ ریکارڈ ہمارے سامنے ہے سارا, کہ یہ 85 کنال 8 مرلہ زمین این او سی کے بغیر بیچی گئی ہے. اب یہ کسی اور شہری کی زمین ہوتی اور وہ بغیر این او سی کے بیچی گئی ہوتی تو سخت سے سخت ایکشن لیا جاتا, جیل میں ڈال دیا جاتا, عدالت میں بلا کے بے عزت کیا جاتا. مگر اس کا جواب کون دے گا کہ محسن اختر کیانی صاحب کی اپنی ملکیت میں جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, جس کی 85 کنال 8 مرلے زمین ایسی ہے جس کا این او سی ہی ایشو نہیں ہوا, وہ ریکارڈ بھی یہاں پہ ساتھ لف ہے اس ریفرنس کے. اور میں حیران ہوں کہ ان کی پوری فیملی, ان کے کزنز کچھ اس میں شامل ہیں جو بغیر قانونی دستاویزات کے اس قبضے والے سارے معاملے میں ملوث ہیں. اور نہ صرف یہ, اگر آپ اثاثہ جات کی بات کریں تو جو ڈکلیئرڈ ان کے فیملی کے ایسٹس ہیں وہ 5.6 کروڑ کے شو کیے گئے ہیں, اور جو اصل اس کی مالیت ہے وہ 1.8 ارب روپے کی ہے. تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ احتساب کے کیسز کو بھی سنتے ہیں, احتساب کے کیسز میں بھی بیٹھتے ہیں, اور آپ لوگوں کو ان کی غیر قانونی اقدامات پہ اس کا نوٹس بھی لیتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی بھی کرتے ہیں. تو یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اسلام آباد میں, اور یہ جو نیٹ ورتھ آپ کی ہے, جو ایسٹس ہیں, اس کا جواب کس نے دینا ہے اور کس فورم پہ دینا ہے. اور یہ جب سے آپ محسن اختر کیانی صاحب جج بنے ہیں, ان کی فیملی کے اگر آپ وزٹس باہر کے ملکوں میں دیکھ لیں تو کسی شاہی خاندان کے افراد بھی اتنا بزنس کلاس میں باہر ٹریول نہیں کرتے جتنی یہاں پہ ٹریول بتائی گئی ہے. اور $2,14,000 ٹریول ایکسپینسز ہیں, وہ سارا فیملی کا جو باہر کے دوروں پر اخراجات ہیں وہ یہاں پر درج ہیں. اس ریفرنس میں جو ہڈن ایسٹس ہیں اس حوالے سے بھی دستاویزات لگائے گئے ہیں. اور تمام طبقات کا جب آپ احتساب کرتے ہیں, کسی کو سیسیلین مافیا کہا جاتا ہے بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی جواز کے, کسی کو پبلک آفس ہولڈر نہ ہوتے ہوئے جیل بھیج دیا جاتا ہے, کسی کی بیل کی اپیل 2 سال نہیں لگتی. تو یہ یہاں پہ انصاف کون کرے گا کہ اسلام آباد راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے اپنی پوزیشن کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے آپ نے اتنے زیادہ اثاثے بنائے ہیں جو آپ کی آمدن کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے, اور بطور سٹنگ جج کیا یہ زیب دیتے ہیں کہ آپ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پرسنٹیج رکھ کے اس میں مالک بن جائیں اور پھر اس کی رجسٹری نہ کروائیں ٹیکس بچانے کے لیے. اور ماضی میں جتنے بھی لینڈ سے متعلقہ کیسز ہیں اس میں آپ اس کی سماعت خود کریں, دن دہاڑے اپنی ناک کے نیچے اتنی بڑی بے ضابطگیاں, اس کا تصور میں نہیں کر سکتا تھا کہ ہائی کورٹ میں بیٹھے ایک جج صاحب اس لیول پہ جا کے بدعنوانی میں, بے ضابطگیوں میں ملوث ہوں گے, کرپشن میں ملوث ہوں گے. تو میری تو یہی التماس ہے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس ریفرنس کو فی الفور سماعت کے لیے مقرر کیا جائے, اور سماعت کے لیے مقرر کر کے یہ باز پرس کی جائے کہ یہ جو آمدن ہے, یہ جو اثاثے ہیں, یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, یہ جو فیملی کے باہر کے دورے ہیں, اس میں تمام تر
प्रॉपर्टी के कागजात साथ लफ हैं। इस रेफरेंस में जिन वकील साहब ने ये रेफरेंस किया है, मैंने सफ़ा ब सफ़ा इसको पढ़ा है। इसमें तमाम तर प्रॉपर्टीज़ की तफसीलात दर्ज हैं, ट्रैवल डिटेल्स दर्ज हैं। तो आर्टिकल 209 जिसमें ऑनरेबल जजेस के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से प्रोविजन दर्ज है, वो कब इस्तेमाल में लाई जाएगी? तब लाई जाएगी कि जब इस तरह की 100 हाउसिंग सोसाइटियां बन जाएंगी, तब लाई जाएगी कि जब इंसाफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप इस रेफरेंस को पढ़ें तो इसमें आपको ये नज़र आएगा कि चंद मखसूस लोगों को वकला बरादरी में से भी प्रमोट किया गया जो अपने चेंबर के थे। और ना सिर्फ ये, बल्कि एक रेशियल और एथनिक बायस भी रखा गया है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों से इनकी कुर्बत है, जिस वजह से उनको ज्यादा ओब्लाइज और अकोमोडेट किया जाता है। तो ये बड़े संगीन इल्जामात हैं इस रेफरेंस के अंदर, और हमारी यही इस्तदा है कि इसको फिलफौर समाअत के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने मुकर्रर किया जाए। बहुत शुक्रिया। हम 25 साल बाद अल्लाह ताला आपको और मुझे ज़िंदगी दे, हम इधर ही बैठे होंगे और ये रेफरेंस इसी तरह पड़ा होगा, ना इसने समाअत के लिए मुकर्रर होना है, क्योंकि तरीक़ेकार ही कोई नहीं है ना। यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का कोई तरीक़ेकार दर्ज नहीं है। दरख्वास्त आ गई, चीफ जस्टिस की सवाबदीद है कि वो इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कब फिक्स करते हैं। मुझे बताइए कि क्या फेट हुआ मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के रेफरेंस का। थक गए हम बात कर कर के, वो रिटायर होकर घर भी चले जाएंगे, वो रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगा। और मेरे शहर लाहौर में जो ज़मीन उन्होंने ली है वो सबके सामने है। उनके दोनों साहबजादे लाहौर में क्या करते हैं सबके सामने, किसी से ढका छुपा नहीं है। यानी चंद सालों में आपके असासे करोड़ों से अरबों में कन्वर्ट हो जाएं और कोई पूछने वाला ना हो, तो फिर ये कहाँ का इंसाफ है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फाल करने की ज़रूरत है। ये अभी आप देख लेना, आपका ये ट्विन टावर है इस्लामाबाद में, सारे अशराफिया के फ्लैट है। आपका मेरा तो फ्लैट वहाँ पे नहीं है ना, हमें किसी ने नहीं दिया, ना आपको दिया ना मुझे पूछा कि जी आप भी एक फ्लैट यहाँ पे 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में ले लें। ये किसके लिए बनाया गया है? क्या ये ज़मीन, ये किसी और वक्त आज का ये मौजू नहीं है, मगर मुझे ये बताए ना, ये ग्रैंड हायत होटल के लिए ज़मीन नहीं मुख्तस की गई थी, और अब किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जा रही है और उसके पीछे कौन है? तो ये तो ऐसे ही बदनाम है, ये जो यहाँ पे फिरते हैं, कब्जे करते फिरते हैं पिंडी इस्लामाबाद में, क्योंकि एक मशरूम ग्रोथ है ना हाउसिंग सोसाइटीज़ की, ब्लू सिटी, ग्रीन सिटी, येलो सिटी, वाइट सिटी। जिसके पास कोई 4 किले हैं किसी मेन सड़क के साथ लगते, उसने हर सिटी बनाई हुई है। सिटी के साथ आजकल एक नया भी रिवाज है, मैं कैमरा पे वो बात नहीं करना चाहता, जिसकी एक सिटी है उसका एक कैमरा भी। बहरहाल थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बात और तरफ निकल जाए। आगे बढ़ने के लिए मुल्क में एहतसाब का अमल ज़रूरी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील का मकसद जजेस के गैर कानूनी इक़दामात पर उनका मुहासबा है, जो आर्टिकल 209 के तहत अमल में लाई गई है। अदल व इंसाफ की राह में हायल रुकावटों का दूर होना ज़रूरी है। आर्टिकल 209 को गैर मौसर किया जा रहा है। मैं कराची इलेक्ट्रिक में यहाँ मौजूद हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर जो एक साइक्लोनी तूफ़ान बीपर जॉय, जो कि अब ज़मीन के ऊपर आ चुका है समुंदर से निकल कर, उसके जो मुमकिना असरात या नुकसानात से निमटने के लिए एक कौमी काविश की है हमने, जिसमें आपको मालूम है कि चूँकि हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की ज़िम्मेदारी है सिंध के साहिली इलाकों में जो बिजली है उसकी फराहमी, तो उनकी मदद के लिए पूरे मुल्क से, गुजरांवाला से, मेरे शहर गुजरांवाला से
اور گجرانوالا الیکٹرک پاور کمپنی، لاہور، فیصل آباد، ملتان اور سکھر، وہاں سے 2000 اہلکاروں کو بما گاڑیوں کے سامان کے ہم نے موو کیا تھا، اور الحمدللہ کل دوپہر تک وہ تمام کے تمام 2000 اہلکار 300 گاڑیوں کے ہمراہ وہ اپنے اپنے اسٹیشنز پر پہنچ چکے تھے اور موجود تھے کسی بھی ممکنہ اثر سے نمٹنے کے لیے. لیکن الحمدللہ اب اس کے اثرات جو ہیں کہ بیپر جوائے کے وہ کم ہو رہے ہیں، لیکن وہ تمام ہم مکمل طور پر ابھی بھی تیار اور چوکنا ہیں. اور یہاں کراچی الیکٹرک آنے کا مقصد یہ تھا کہ کراچی میں جو ہمارے صارفین بھائی اور بہنیں ہیں ان کے اوپر بھی اس ممکنہ سائیکلون کے جو اثرات ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے، اور اسی لیے کراچی الیکٹرک میں موجود ہوں. میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ان کا پوری ایک جائزہ لیا ہے ان کی تیاریوں کا، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ کراچی الیکٹرک جو ہے یہ سائیکلون کے جو ممکنہ نقصانات ہیں وہ 2-3 ہیں. ایک تو 2 دن پہلے جب جہاز رانی کی وارننگ ایشو کی گئی کراچی میں تو LNG کی سپلائی متاثر ہوئی. میں نے اس پر پہلے بھی بات کی تھی، لیکن اس میں کراچی الیکٹرک کی بھی ایک سپلائی آتی ہے LNG کی، وہ متاثر ہوئی، جس کی وجہ سے شاید کراچی کے شہریوں کو کچھ گھنٹوں کے لیے 4 گھنٹوں کے لیے محسوس بھی ہوا ہو. لیکن انتہائی سرعت سے یہ فیصلہ کیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں، وزارت توانائی اور وزارت پیٹرولیم سے، کہ فوری طور پر تقریباً 100 MMCFD گیس جو ہے وہ کراچی کو فراہم کر دی گئی، جس کی وجہ سے 4 گھنٹے کے اندر اندر جو بجلی بنانے کی صلاحیت میں کمی تھی وہ دور کر دی گئی. اور اب کراچی میں الحمدللہ بجلی کی ترسیل جو ہے وہ بالکل نارمل ہے. نارمل سے مراد یہ ہے کہ کراچی کی 70% جو صارفین ہیں ان کے لیے بجلی کی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. تمام جو صنعت ہے اس کے لیے بجلی کی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں، وہ 24 گھنٹے چل رہی ہے. اور باقی جو علاقے ہیں جہاں کراچی الیکٹرک میں ان کا بلوں کی بازیابی کم ہے، جہاں نقصانات ہیں، جہاں لاسز ہیں، وہ وہاں بھی جو معمول کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے. تو لہٰذا اس سائیکلونی طوفان بیپر جوائے کی وجہ سے اس وقت الحمدللہ کراچی کی بجلی کی ترسیل پر کوئی اثر نہیں ہے، اور وہ مکمل طور پر نارمل ہے. اور یہی توقع ہے کہ اب چونکہ اس سائیکلونی طوفان کی جو شدت ہے وہ گھٹ رہی ہے، تو لہٰذا ابھی ہم آج توقع کر سکتے ہیں کہ یہ اب بجلی کی ترسیل جو ہے کراچی کو وہ معمول کے مطابق جاری رہے گی. کراچی الیکٹرک نے پچھلے کچھ مہینوں میں جو اس خطرے کے پیش نظر کہ طوفان کی وجہ سے بہت زیادہ بارش ہوگی اور جو شہری سیلاب آئے گا، اربن فلڈنگ جو تھی، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے جو نشیبی علاقے ہیں ان میں اپنے پاور کے جو ٹرانسفارمرز ہیں اور ان کے جو سسٹمز ہیں ان کو زمین سے اٹھایا ہے. 4, 5, 6 فٹ تک انہوں نے اس کو ریز کیا ہے. اس کا بھی فائدہ اسی ہے کہ پھر پانی کی وجہ سے کہیں بھی بجلی کو بند نہیں کرنا پڑے گا اگر وہ پاور سسٹم جو ہیں وہ اس سیلاب سے محفوظ ہیں. اسی طرح یہاں کراچی میں مجھے رپورٹ کیا گیا ہے کراچی الیکٹرک طرف سے کہ انہوں نے 2 لاکھ سے زیادہ جو بجلی کے پولز ہیں ان کو بھی انہوں نے ان کے ارد گرد ایک حفاظتی نظام کنکریٹ کا بنایا ہے، اور تاکہ اس کی وجہ سے نہ صرف پول نہ گریں بلکہ جو بجلی کی وجہ سے مات ہوتی ہیں الیکٹروکیوشن کی وجہ سے ان میں بھی کمی آئے. یہاں ایک مستقل کراچی میں کراچی الیکٹرک جو ہیں جو ہیزرڈز ہیں جو مختلف آپ کو معلوم ہے کہ بن جاتے ہیں گچھے سے مختلف جگہوں پر یا بعض جگہ پہ غیر قانونی اسٹریٹ لائٹس ہیں، ان کو بھی یہ وقت کے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں. اور میں آپ کے توسط سے کراچی کے شہریوں کے لیے پیغام ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں ایسا کوئی
गुच्छा है जो ख़तरे का बायस बन सकता है, या कोई ऐसा इशू है तारों की ज़्यादती की वजह से, या दूसरी जो सर्विसेज हैं, मतलब टेलीफोन है या और जो अब इंटरनेट की तारें हैं और मुख्तलिफ तारें हैं, वो अगर पोल से निमटी हों तो उनकी वजह से भी हैज़र्ड होता है। तो अगर आपको कराची के शहरियों को ये महसूस होता है कि उनके इलाके में ऐसा कोई गुच्छा मौजूद है या गुच्छे मौजूद हैं, आम तौर पे जहाँ मार्केट्स होती हैं वहाँ ये काम होता है, तो वो कराची इलेक्ट्रिक को इससे मुतला कर सकते हैं और वो फौरी तौर पर उसको रिमूव करेंगे। उसके अलावा इस समुद्री तूफ़ान से निपटने के लिए इन्होंने कराची इलेक्ट्रिक में भी जो मुख्तलिफ इनके जनरेशन जहाँ ये बिजली बनाते हैं और जहाँ ये इनके ग्रिड स्टेशंस हैं, वहाँ भी ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त तैयार और मुस्तैद हैं कि कराची में जो बिजली की सप्लाई है उसको किसी तरह भी मुतासिर ना हो, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मुतासिर नहीं हुई। इसी तरह कल मैं कराची से, मैं परसों रात से यहाँ हूँ, परसों आकर हमने एक ब्रीफिंग ली। कल सुबह मैं झम्पीर गया जहाँ हमारे कुछ पोल्स गिरे थे। नेशनल ट्रांसमिशन और डिस्पैच कंपनी के एमडी जो हैं, जो इनकी ये जिम्मेदारी थी, वो मेरे हमरा मौजूद हैं, डॉक्टर राना जबार। तो इनके साथ हम झम्पीर गए, कराची से कोई 3 घंटे सफ़र करके, और वहाँ जो पोल्स गिरे हुए थे उनकी मुरम्मत का फौरी तौर पर आगाज़ किया, और फिर हैदराबाद में जाकर हेस्को की जो पूरी ब्रीफिंग है, केटी बंदर तक जो हमारा बिजली का निज़ाम है उसको हमने रिव्यू किया, और फिर आखिर में हम फिर हैदराबाद से मीरपुर साकरो जो हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का मेन ग्रिड स्टेशन है, जिससे बाकी सारा जो मशरकी साहिल है उसको बिजली फराहम की जाती है, मैंने वहाँ का भी खुद जाकर दौरा किया, वहाँ की तैयारी देखी। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के 300 अहलकार जो हैं वो मौजूद हैं साकरों के इर्द गिर्द किसी भी मुमकिना आफत से निमटने के लिए। लेकिन अब हमें ये बहुत हद तक तवक्को है कि अगर कोई गैर मामूली मौसमी तगय्युर ना आए, कि अब हम इस तूफ़ान से आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं और ग़ालिबन कल सुबह तक तो पूरी तरह से निकल आएंगे। तो जो अहम बात है वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी जो वसीउल बुनियाद हुकूमत है, जिसमें सिंध की जमातें भी हैं, बलूचिस्तान की जमातें भी हैं, पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की मजहबी जमातें, कौम परस्त जमातें, उस हुकूमत ने और उसके वज़ीर आज़म ने सिंध के में रहने वालों की ज़िंदगियों की हिफाजत के लिए और उनको मुकम्मल तौर पर महफूज रखने के लिए एक कौमी काविश की है, जिसमें गुजरांवाला मेरे शहर से लेकर, जो कि हज़ारों मील दूर है यहाँ से, वहाँ से अहलकार जो हैं वो सिंध के साहिल पर पहुँचे हैं कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ये, और ये आज तक हमने नहीं देखा कि इतनी सुरत से, इतनी तेज़ी से और मुकम्मल तौर पे, जैसा मैंने कहा कल तक वो सब लोग पहुंच चुके थे। तो हमने एक कौमी काविश की है। कराची इलेक्ट्रिक को 100 MMFC देना भी फौरी तौर पे चंद घंटों के अंदर भी उसी कौमी काविश का हिस्सा है कि कराची को भी उसी तरह हमें उसकी खिदमत करनी है जिस तरह हम बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की कर रहे हैं। तो लिहाजा एक कौमी काविश की गई है, और ये तभी मुमकिन था कि ना सिर्फ कौमी क़ियादत मौजूद थी बल्कि उनके साथ जो पूरी हुकूमत है उसका ताउन हमें हासिल था, सिंध हुकूमत का ताउन हासिल था और है। कराची इलेक्ट्रिक भी सिंध हुकूमत के साथ और जो यहाँ मकामी इदारे हैं उनके साथ भी राब्ते में हैं। हम भी मुस्तकिल तौर पर ना सिर्फ हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ज़रिए बल्कि दूसरे इदारों के ज़रिए भी, मैंने कहा MD-NTDC मेरे साथ मौजूद हैं, वज़ारत तवानाई से हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हसन साहब भी मौजूद हैं। तो ये एक मुश्तरका काविश की गई है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है कि जो भी मुमकिना असरात हो सकते थे उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन अब तक मुल्क में बिजली की तरसील अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है और
یہ ٹھیک ہے جہاں ہائی لاس کے ادارے ہیں، کراچی میں بھی ہیں، جہاں ایسے علاقے ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی وجہ بجلی کے نظام میں بجلی کی کمی یا بجلی کے نظام کی خرابی بالکل بھی نہیں ہے. وہ ایک روٹین میجر ہے نقصانات کو کم رکھنے کے لیے جو جاری ہے. تو میں کراچی الیکٹرک اور ان کی انتظامیہ کو بھی سراہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی وقت پر کام کیا، اور حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، سکھر، ملتان، فیصل آباد، لاہور اور گجرانوالہ، ان سب کی بھی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے اہلکاروں کو سراہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بغیر تاخیر کیے، یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ایفرٹ تھی جو کی گئی، ایک اچھی ایکسرسائز ہوئی ہے کہ اگر ملک کے کسی حصے پر بھی آفت آئے تو ملک کے باقی حصوں کے جو اہلکار ہیں، جو دوسرے ادارے ہیں، وہ اس علاقے کی مدد کو فوری پہنچیں اور پورے تیاری کے ساتھ، پورے انسٹرومنٹ کے ساتھ، گاڑیوں کے ساتھ پہنچیں تاکہ کمی نہ ہو. تو یہ اگرچہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ایک ممکنہ آفت تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی اب آہستہ آہستہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن ایک بہت ہی قیمتی ایکسرسائز ہوئی ہے ایک قومی وحدانیت کی اور قیادت کی موجودگی کی، کہ ایک ایسی قیادت شہباز شریف کی صورت میں موجود ہے جنہیں پاکستان میں رہنے والوں کا خیال ہے، جو ان کی زندگی میں بہتری لانا چاہتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. باقی مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں اور وہ رہیں گے، ان کے دوسرے ایشوز ہیں، لیکن اس ایمرجنسی سے جو اس سمندری سائیکلون بپر جوائے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، الحمدللہ پاکستانی قوم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، میں بھی کر رہا ہوں، کہ ہم اس سے بہت اچھے، بہتر اور منظم طریقے سے کراچی میں بھی نمٹے ہیں، سندھ میں بھی نمٹے ہیں اور باقی ملک میں بھی نمٹے ہیں. وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر خان کی کراچی سے میڈیا سے گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے. ناظرین، ان کا کہنا تھا کہ بپر جوائے طوفان کے پیش نظر ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہیں. کراچی میں بجلی کی ترسیل معمول کے مطابق جاری ہے. اور اب آپ ملاحظہ کر سکیں گے موسم کی صورتحال. السلام علیکم. خبرنامے میں ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر. ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران سندھ، مشرقی بلوچستان، بالائی مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوہار، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں گرد آلود ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اس دوران جنوب مشرقی سندھ میں شدید آندھی کے ساتھ طوفانی بارش متوقع ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بالائی پنجاب، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، زیریں سندھ اور شمالی بلوچستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. اور اب بات کریں گے گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے نوکنڈی کی، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. تربت میں 42، دادو میں 40، مٹھی میں 38، جبکہ نواب شاہ میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال، اور اب آپ کو واپس لیے چلتے ہیں سپورٹ ڈیسک کی جانب.